यूएई متحدہ عرب امارات، جسے ہم دبئی کے نام سے بھی جانتے ہیں، عام لوگ यूएई کو دبئی ہی سمجھتے ہیں، لیکن यूएई 7 ریاستوں سے مل کے بنا ہے، اور ان 7 ریاستوں میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ شامل ہیں۔ یہ 7 ریاستیں مل کے ایک ملک بناتی ہیں جسے متحدہ عرب امارات کہا جاتا ہے، اور جسے عام لوگ دبئی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 7 ریاستیں 7 نئے ملک بننے جا رہے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ کے پاس यूएई کا ویزا ہوتا تھا اور آپ ان تمام 7 ریاستوں میں جا سکتے تھے، لیکن اب آپ کو ہر ریاست کے لیے، ہر ملک کے لیے الگ ویزا لینا پڑے گا، کیونکہ دبئی यूएई ٹوٹنے جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ حکومت ہے यूएई کی، اس نے غداری کر دی ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے امت مسلمہ کے ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ نے یمن میں دیکھی، اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی امبیسی بنائی گئی، اسرائیل کی ڈیفنس فیکٹریاں قائم کی گئی جہاں پہ اسرائیل اپنا اسلحہ بناتا ہے اور اس اسلحے کو لے کے جا کے غزہ میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو यूएई کے اندر ایک بیس بنانے کی اجازت دی گئی ہے جو بالکل سعودی عرب کے سر پہ ہوگی۔ تو ان تمام تر اقدامات کے بعد، اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ اسرائیل نے کہا جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو यूएई اور جارڈن ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو ان تمام خبروں کے بعد پھر محمد بن سلمان ان ایکشن ہوتے ہیں۔ اس وقت محمد بن سلمان بامقابلہ محمد بن زید جو ہے وہ میچ پڑ چکا ہے، MBS ورسز MBZ، اور یہ میچ کون جیتے گا یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چل جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ کیسے دبئی کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے यूएई کو سمجھتے ہیں۔ यूएi ایک ملک ہے جو 7 ریاستوں سے مل کے بنا ہے۔ ان 7 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست ابوظہبی ہے جو यूAE کا 87% ہے، اور اس ریاست کے ہیڈ شیخ محمد بن زید ہیں۔ شیخ محمد بن زید وہی جو ابوظہبی کے بھی ہیڈ ہیں اور پورے यूAE کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں ریاستوں کی بات کروں تو امیر ترین ریاست جو यूAE کی ہے وہ دبئی ہے، پھر فجیرہ ہے، شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، ام القوین ہے، اور ان تمام 7 ریاستوں سے مل کے بنتا ہے यूAE۔ اچھا، یہ 7 ریاستیں 1971 میں 2 دسمبر 1971 میں ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اکٹھی ہوئی، جس کانسٹیٹیوشن کو پرماننٹ کیا گیا 1996 میں۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ کانسٹیٹیوشن بنانے والا کوئی دبئی کا شہری، ابوظہبی کا شہری، شارجہ کا، ام القوین کا، راس الخیمہ اور فجیرہ کا شہری نہیں تھا، بلکہ یہ قانون بنانے والا، یہ کانسٹیٹیوشن بنانے والا فلسطینی تھا۔ وہی فلسطینی جس کے خلاف آج جو اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے وہ اسی यूAE میں بیٹھ کے تیار کیا جا رہا ہے۔ جس यूAE کا آئین، کانسٹیٹیوشن ایک فلسطینی جج نے لکھا تھا، آج وہی فلسطینی مار کھا رہے ہیں اس اسلحے سے۔ وہ اسلحہ ان پہ چلایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی فیکٹریاں دبئی میں بناتی ہیں۔ عادی بیٹار نام کے ایک جج تھے جو کہ یروشلم میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کی وفات यूAE میں ہوئی، وہی यूAE جس کا انہوں نے آئین لکھا، اور یہ ایک جارڈین جج تھے۔ جارڈن میں یہ جج کے عہدے پہ براجمان رہے، اور انہوں نے یہ آئین لکھ کے دیا جس کے تحت یہ 7 ریاستیں اکٹھی ہوئی۔ اس آئین کے 152 آرٹیکل ہیں، اور اس میں جو نظام حکومت دیا گیا ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک تو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہیں، پھر ان کے اوپر فیڈرل سپریم کونسل ہے، پھر ان کے اوپر ایک فیڈرل کونسل الگ سے ہے جس میں تمام جو سٹیٹس ہیں ان کے ہیڈز موجود ہیں، اور جو فیڈرل سپریم کونسل ہے وہ پریزیڈنٹ کا اور وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتی ہے۔ اس وقت यूAE کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ شیخ محمد بن زید ہیں، اور جو اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں شیخ محمد بن راشد المختوم، جو کہ دبئی کے مالک ہیں، دبئی کے حکمران ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ यूAE جو شیخ محمد بن زید کی سرپرستی میں چل رہا ہے وہ ایک، اب یوں سمجھیں کہ فرنٹ مین بن چکا ہے خطے میں اسرائیل کا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس وقت यूAE وہ واحد مسلم ملک ہے جس میں سب سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں وہ موجود ہیں۔ यूAE وہ واحد مسلم ملک ہے جس میں اسرائیل نے اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں لگا رکھی ہیں،
جہاں پہ اسلحہ بنتا ہے اسرائیل جاتا ہے اور پھر غزہ کے لوگوں پہ استعمال ہوتا ہے، وہ حزب اللہ پہ استعمال ہوتا ہے، وہ ایران میں استعمال ہوتا ہے، اور یو اے ای ہی وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آئیں ہمارے سینے پہ آپ اپنی بیس بنائیں، یہاں پہ اپنے فوجی بٹھائیں جو مڈل ایسٹ پہ نظر رکھ سکیں، جو سعودی عرب پہ نظر رکھ سکیں، اور یو اے ای ہی وہ ملک ہے جس نے یمن کے اندر ایسی فورسز کا ساتھ دیا جو سعودی عرب کے خلاف تھی، اور پھر سعودی عرب نے وہاں پہ پاکستان کی مدد سے ایسا آپریشن کیا کہ یو اے ای کو وہاں سے دوڑ لگانی پڑی، جس کے بعد سے اب یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی، اب یوں سمجھیں کہ وہ اس مرحلے تک آ پہنچے ہیں جس کے بعد آگے گہری کھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ سعودی عرب کے سرکاری اخبار نے انتہائی سخت ترین آرٹیکل چھاپا دبئی کے خلاف، یو اے ای کے خلاف، اور اس میں لکھا کہ اگر اس نے اپنا قبلہ اور کعبہ درست نہ کیا تو پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب محمد بن سلیمان نے ایک آپریشن رجیم چینج کی اجازت دی ہے، دستخط کر دیے ہیں حکم نامے پر، کہا ہے کہ دبئی کے اندر یو اے ای کے اندر آپریشن رجیم چینج شروع کیا جائے، اور شیخ محمد بن زید ورسز شیخ محمد بن سلیمان ایک کڑا میچ شروع ہو چکا ہے۔ اس کڑے میچ میں اب شیخ محمد بن زید اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جن کی مدد سے سعودی عرب کو کمزور کیا جا سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب اس وقت وہ تمام اقدامات کر رہا ہے جس کی مدد سے یو اے ای کا جو حکمرانی ہے وہ شیخ محمد بن زید سے چھین کر دبئی کے جو حکمران ہیں شیخ راشد بن المکتوم ان کے حوالے کی جا سکے، اور اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ اور پلان یہ ہے کہ اگر دبئی کی جو دوسری ریاستیں ہیں وہ نہیں جاتی، جو یو اے ای کی دوسری ریاستیں ہیں وہ نہیں جاتی دبئی کے ساتھ، اور ابو ظبی کو الگ کر کے ایک الگ ملک بنایا جائے گا جو کہ 87% ہے، اور جو باقی 13% ملک ہے اس کی الگ ریاستیں قائم کی جائیں گی۔ وہ یا تو ایک ملک الگ سے بنے گا جس کا ہیڈ دبئی ہوگا، یا پھر تمام جو سٹیٹس ہیں وہ الگ الگ ملک بن جائیں گے اور سب اپنے اپنے منہ کو چل پڑیں گے، اور اس طرح 7 نئے ممالک مرز وجود میں آئیں گے یو اے ای کے ختم ہونے کے بعد۔ اس کے لیے مکمل طور پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شارجہ کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر سلطان بن قاسمی ہیں، اس وقت راس الحیمہ کے جو ہیڈ ہیں شیخ سعود بن القاسمی ہیں، اور اس کے بعد ام القوین کے جو ہیڈ ہیں وہ شیخ راشد الملا ہیں، اور اس کے ساتھ فجیرہ کے ہیڈ ہیں شیخ حماد بن الشرقی۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابو ظبی سب سے بڑی سٹیٹ ہے، 87% ہے یو اے ای کا، اور اس کے ہیڈ ہیں شیخ محمد بن زید، اور شاید اسی لیے وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور اس وقت یو اے ای کو غداری کرنے کی وجہ سے، امت مسلمہ کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی جائے گی۔ ایک اور خبر آپ نے سنی ہوگی کہ اسرائیلی اخبار بڑی دیدہ دلیری سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو ہمارا ساتھ یو اے ای دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب کی کوشش ہے کہ جو ان کا فرنٹ مین ہے، جو ان کا سہولت کار ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا اس خطے میں، اس کو ختم کر دیا جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کیا جائے گا، ان کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ یو اے ای کا آنے والا مستقبل انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔